اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، جو کل واقعہ ہمارے پاکستان میں پیش آیا شہر فیصل آباد میں، ایک خوبصورت نوجوان آصف شفیق نامی شخص جو کہ گھر سے افطاری کے لیے بازار سے سامان لینے کے لیے گیا اور رستے میں ایسا حادثہ جو کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ان آنکھوں نے دیکھا کہ پتنگ کی ڈور گلے میں لگنے سے اس کی شاہ رگ کاٹ گئی اور خون کی ندی بہہ رہی تھی جب ہم نے ویڈیو میں دیکھا، اور وہ نوجوان اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ تو اس سے دل کو بہت بڑی تکلیف ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں یہ دوسرا بڑا سانحہ پیش آیا۔ ایک ہمارے بزرگ پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب جن کا وصال مبارک ہوا، پہلے ہی ہم غم کی حالت میں تھے، اور اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں یہ واقعہ پیش آیا، اس سے بڑی دل کو تکلیف ہے، اور اللہ جل شانہ بھائی محمد آصف کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، کیونکہ وہ ایک بخشے ہوئے روح ہیں۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں فوت ہو جائے تو اللہ جل شانہ اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر وہ ماشاءاللہ روزے کی حالت میں تھے، تو یقیناً اللہ جل شانہ اسے جنتی کھانے اور جنتی مشروب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی افطاری کروائیں گے۔ اور اس کے بارے میں بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ کس کس چیز کا اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب و کتاب دیں گے۔ ہمارے ملک میں ایسے کاموں پر پابندی یہ کیوں نہیں لگاتے کہ دیکھیں کہ آج ایک ماں نے اتنا خوبصورت آصف کھو دیا، کل کو کوئی اور ماں نہ آصف اپنا کھو دے۔ تو یہ جو حکمران ہیں، ان کی اپنی عیاشیاں ختم ہوں تو یہ کوئی عوام کے بارے میں سوچے اور عوام کے دکھ درد کا یہ کوئی مداوع کریں۔ ان کی اپنی عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی، یہ عوام کے بارے میں کیا سوچیں گے اور کیا اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ جواب دہ ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اگر دریا کے کنارے بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا تو کل میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گا۔ اور ہمارے ملک میں تو روزانہ اشرف المخلوقات جو اللہ کو پیاری ہو رہی ہیں، کوئی بھوک کی وجہ سے مر رہی ہیں، کوئی ظلم کی وجہ سے مر رہی ہیں، چکی میں پیس رہی ہے عوام، اور ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں، ان کی بدماشیاں نہیں ختم ہو رہی۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کس کس چیز کا جا کر حساب و کتاب دیں گے۔ اب وہ مریم بی بی گھروں میں آٹے کا تھیلا تقسیم کر رہی ہیں، میں نے دیکھا کہ اس سے چوکر بہتر ہے جو لوگ اپنے مال مویشی کے لیے بازار سے لے کر آتے ہیں، اس سے وہ چوکر بہتر ہے۔ اور یہ انہوں نے ڈرامہ اس ملک میں بنایا، کبھی یہ آٹا تقسیم کر رہے ہیں، کبھی یہ 2,000 روپیہ تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ ان کی گاڑی کے 3.25 کروڑ کے ٹائر، کون سی یہ گاڑی ہے جس کے 3.25 کروڑ کے ٹائر آتے ہیں؟ خدا کا نام
खुदा से डरो, अल्लाह की बारगाह में डर जाओ। एक वक्त आएगा कि इस ज़मीन ने भी आपकी मस्जिद को नहीं झलना। और अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें हुक्मरानी अता फरमाई और तुम किस तरह अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हो। आपका एक एक वक्त का खाना करोड़ों रुपए का है और गरीब अवाम के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल, गैस का बिल मुश्किल, पेट्रोल मुश्किल, बच्चों की फीसें मुश्किल। तुम अपनी अय्याशियों में लगे हो। और फिर ये जो वाक़या पेश आया, क्यों नहीं आप पूरे मुल्क में इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाते? ये जो माफिया है, डोर माफिया है, इसको आप क्यों नहीं पकड़कर सलाखों में बंद करते? कल अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? बस यही कहेंगे। और आखिर में ये है कि अल्लाह तबारक व ताला माँ जी को सब्र जमील अता फरमाए, उनके बहन भाइयों को अल्लाह तबारक व ताला सब्र जमील अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व ताला भाई आसफ़ शफ़ीक के मज़ीद दर्जात को अल्लाह तबारक व ताला बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व ताला हमारे इन बदमाश हुक्मरानों को अल्लाह तबारक व ताला हदायत नसीब फरमाए। और ये जो माफिया हैं, डोर माफिया या ऐसे बदमाश जो ऐसे घिनौने खेल खेलते हैं, अल्लाह तबारक व ताला इन्हें हदायत नसीब फरमाए।